کچھ نصیحت ہم لوگوں کو مل جائے یہاں دے کر جائے اچھا کا وہ بیان آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے عمل کریں گے زندگی میں رہے ہیں کہاں دھیان دے رہے ہیں السلام علیکم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النبي سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ گفتگو سے قبل ساری کائنات کے مرکز محمد صلی اللہ علیہ بارگاہ قربان ایک مرتبہ کے پاک اللہ سیدنا محمد صدوری جاننے کے آخری اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامنے محترم وہ کوئی کافی ہوا اور آپ بس تھوڑی دیر تشریف رکھیں میں ہمارے کا چند باتیں جو زندگی میں ضروری ہیں اس پر سب سایہ کرنا انشاءاللہ. صاحب خانہ میں یہ مہم رچایا بسایا صاحب کا نکاح ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے اور جو بھی سنت سے گریز ہے آگے وہ میں سے نہیں. آقا کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے صاحب خانہ نے نیکی رچائی بسائی ہے. انشاءاللہ آنے والے مہینے میں نکاح ہے اور محفلیں جب ایسے منعقد ہوں تو تھوڑی دیر بیٹھ کر نصیحت سیکھ لیا کرو. میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بالوالدین احسانا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو بہتر برتاؤ. دنیا میں سب سے قیمتی اگر کوئی معاملات میں کوئی ہے تو ماں باپ ہیں، کیونکہ ماں باپ اپنے بچے کے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی. اگر بچے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو بچوں کے لیے ماں باپ جنت ہے، اور اگر دوری اختیار کر رہے ہیں ان پر لاڈ کرتے ہیں تو وہی ماں باپ ان کے لیے جنت ہے. کیونکہ ماں اگر ناراض ہے تو ناراض اللہ ہے، ماں اگر خوش ہے تو خوش اللہ ہے. ماں باپ بہت اہم ہے.
انمول خزانے ہیں۔ شاعر کہتا ہے جب ماں کی دعا لے کر ہر گھر سے نکلتے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے جنت میں گئے تھے۔ ماں اگر جنت ہے تو باپ اس کا دروازہ ہے، اور باپ اس عظیم قلعے کا نام ہے، باپ اس مضبوط قلعے کا نام ہے جس کے اندر اس کی اولاد سکون اطمینان کے ساتھ رہتی ہے۔ ماں باپ کا سایہ اگر سر سے اٹھ جائے تو بندہ بے سہارا ہو جاتا ہے۔ کچھ نہیں تو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مولا میرے بیٹے کو سلامت رکھ۔ اور سنیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں ایسے ہے جیسے کہ نبیوں کی دعا اپنی امتیوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ نبی جب اپنی امتی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کریم اس دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں ایسی ہے جیسے نبیوں کی دعا اپنی امتیوں کے لیے۔ اب غور کریں اور خبردار اے ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں کبھی بددعا نہ کرنا۔ جب بھی زبان کھلے تو ان کے حق میں دعائیں ہی دعائیں کرنا، کیونکہ ماں باپ جب دعا کرتے ہیں تو بچوں کے لیے نصیبے میں بلندیاں ہوتی ہیں، ان کے مراتب بڑھتے ہیں۔ تو ضرورت ہے ہمیں اسلامی طور طریقے پر رہنے کی۔ جیسے شادی ہے، میں تقریر کرنے نہیں بیٹھا ہوں، بس چند باتیں نصیحت کی بیان کرتے ہیں۔ اس لیے کل شادی ہے، آج یہ محفل منعقد کی گئی، تو ہم کچھ لوگ ایسے ہیں جو درسگاہوں میں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، علماء کے پاس بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، تو جب ایسی محفلیں ملے تو اس پہ بیٹھ جاؤ اور چند نصیحت کی باتیں سیکھو۔ جیسے کہ آج ہمارے ماحول میں ایک بات نظر آتی ہے کہ سب سے زیادہ اگر بحث ہوتا ہے تو مہر پر ہوتا ہے۔ نہیں 551 مہر پر دو، 251 کر دو، 1100 کر دو۔ ابھی تو میرا سال 2 سال پہلے 551 کا مہر بتا، اب کی 700 کر دو۔ ایسا نہیں، مسئلہ ہے کہ شوہر اپنی حیثیت کے اعتبار سے مہر منعقد کرے، نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت کم ہو، اور حکم ہے کہ کم سے کم 33 گرام چاندی کی قیمت تو ضرور ہو۔ یہ مسئلہ ہے، کم سے کم 33 گرام چاندی کی قیمت تو ضرور ہو۔ یہ احتیاط کرتے ہوئے مہر باندھی جائے۔ اور مہر کا پیسہ دینا کب ہے؟ حکم ہے شریعت کا کہ دلہن کو چھونے سے پہلے پیسہ ادا کر دے۔ ایک ماحول بنا چلایا ہے، نکاح ہوا، چلو اب بیوی میری ہو گئی، کوئی بات نہیں، وہاں میں گاڑی میں بیٹھ کر ساتھ میں آتے، یہ شرعاً ممنوع ہے، شرعی طور پر منع ہے کہ ساتھ میں دلہن کے بیٹھ کر کے وہاں سے جہاں سے نکاح ہونے کے بعد ڈائریکٹ تو ہمارے پاس نہیں، ابھی مہر کا پیسہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ جب تک مہر کا پیسہ ادا نہیں کریں گے ہم اسے چھو نہیں سکتے، مسئلہ ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں نکاح ہوا تو اب میری ہو گئی، اب میں اس کے بغل میں بیٹھ کر کے آ سکتا ہوں، ایسا نہیں۔ اس پر خاص احتیاط کیا جائے، اور اگر ساتھ میں وہیں سے بیٹھ کر آنا ہی مقصد ہے تو اسی وقت مہر کا پیسہ دے، ساتھ میں بیٹھ کر کے آؤ، بیوی یاد، اس پر خاص توجہ دیا جائے۔ اور ایک مسئلہ بتا دوں، جیسے کہ بچیوں کی شادی ہوتی ہے، بہو کی شادی ہوتی ہے، ہمارے بیٹے کی شادی ہوئی، ہم نے بہو کے لیے گہنا دیے، عام طور سے فی زمانہ عورتیں بغور سن لے ان کے مسئلے کی چیزیں، ان کی جانکاری کی چیزیں ہیں،
اگر میں یہاں آواز کر رہا ہوں تو آپ اندر آواز کر رہی ہیں، تھوڑی دیر مجھے سن لیں، اس کے بعد ساری رات تقریر آپ کریں، آپ کی تقریر پورا گھر سنے گا الحمدللہ۔ پہلے تھوڑی دیر میری بات سن لیں۔ جب ہم اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں، بیٹے کی، اور اپنے بہو کے لیے گہنا تجویز کرتے ہیں، عموماً 20,000 50,000 1 لاکھ 80,000 1.5 لاکھ جو بھی گہنا ہم دیتے ہیں۔ اب ہم نے گہنا بطور نذرانہ اپنی بہو کو دے دیا، اب وہ نذرانہ، وہ گہنا، وہ پیسہ اب اس بہو کا ہو گیا، ہمارا نہیں۔ اب اس میں ساس کا کوئی دخل نہیں، سسر کا کوئی دخل نہیں ہے، شوہر کا کوئی دخل نہیں۔ اب اس نے بطور نذرانہ، ابھی آپ ہمیں بطور نذرانہ کچھ عطا کریں، پھر کہیں کہ ہم نے آپ کو 500 روپیہ دیا ہے اور وہ ہم جب چاہیں گے لے لیں گے، ایسا نہیں۔ آپ نے بطور نذرانہ ہمیں 500 دیا ہے، ہمیں اس پیسے کا آپ نے مالک بنا دیا، اب اس پیسے کو ہم خرچ کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ بسا اوقات بہوؤں کے پاس 1.5 لاکھ 50,000 2 لاکھ کے گہنے ہو گئے، اب بغور سن لیں عورتیں، وہ صاحب نصاب ہو گئی، اور صاحب نصاب ہونے پر کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ہر سال ان پر اپنے مال کا زکات نکالنا واجب ہے، اور اگر صاحب نصاب ہیں تو ہر سال ان کو اپنے نام پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ 2 مسئلے ہو گئے، ہر سال زکات ادا کریں اور ہر سال قربانی کریں۔ آج ماحول کیا ہے؟ جیسے ہمارے گھر میں 4 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، 3-4 کماتے ہیں اور ابا اس کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ ابا حضور تو مالک ہیں، میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں، میں سب کما کر کے ابا کو دے دیتا ہوں۔ یہ ماحول بنتا چلا رہا ہے۔ نہیں، اگر بیٹے نے سب کما کر کے اپنے باپ کو دیا، میں نے مانا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر بہو کے پاس تو موجود ہے نا، بہو کے پاس کچھ نہ کچھ روپے رکھے موجود ہوگا، اب وہ صاحب نصاب ہے، وہ سال میں زکات ادا کرے اور ہر سال قربانی کرے، یہ واجب ہے۔ آج اس مسئلے سے ہم کوسوں دور ہیں، بہت دور چلے گئے ہیں، ہمیں جانکاری نہیں کیا معاملہ۔ چلنے پھرنے کے لیے گاڑی، رہنے سہنے کے لیے مکان، کھانے پینے کے لیے سامان، پہننے اوڑھنے کے لیے لباس، ان سب چیزوں کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے اس پر زکات واجب ہے۔ جسے ہم نے کبھی بڑھیا گاڑی خریدی، الحمدللہ صاحب خانہ کے پاس ہے، اللہ کریم اور ترقی دے اور معاملات میں برکت عطا فرمائے۔ اگر ہے تو اگر اپنے چلنے کے لیے لیے ہیں، بذات خود صرف اپنے چلنے کے لیے، اس گاڑی پر زکات نہیں ہے۔ اور اگر کرائے کے لیے لیے ہیں، کرائے بھی چلاتے ہیں، تو جو اس کی کمائی آتی ہے اس کے کمائی پر زکات واجب ہے، زکات ادا کریں۔ جیسے کھیت ہے، میں نے مانا کہ کھیت 1 لاکھ کا ہے، 10 لاکھ کا ہے، اب 10 لاکھ کی زکات نہیں نکالنی ہے، بس جو پیدا ہوا سالانہ اس کا زکات ہمیں ادا کرنا ہے، نہ کہ پورے کھیت کا۔ مسئلہ فضائل ملت اسلامیہ، میں نے یہ باتیں ضمناً اس لیے عرض کر دی کہ ایسے معاملات، ایسے مسائل ہمارے سامنے اکثر پیش آتے رہتے ہیں کہ بہو کے پاس 2 لاکھ کا گہنا ہے، وہ نہ زکات ادا کرتی ہے نہ قربانی کرتی ہے۔ اور ایک میری بہنیں سن لو، اگر تمہارے پاس گہنا ہے اور تم زکات نہیں ادا کرتی ہو، وہ تمہارا گہنا بروز قیامت اژدہا بنا کر تمہاری گردن میں پہنا دیا جائے گا، اور اس کے وہ اپنے منہ سے تمہاری باچھے کو کاٹ کر، یعنی تمہارے گلفڑے کو کاٹ کر کھینچ کر الگ کر دے گا۔ اللہ، آج ہمیں لالچ کہنے کی، کل ہمارے منہ وبال جان بن جائے گا، ہمیں تباہ و برباد کر دے گا، ہمیں جنت سے دور کر دے گا، ہمیں عذاب الہی میں گرفتار کر دے گا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی ہم سنت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو جائے، ہم مسئلے پر غور کریں، مسئلے کی نوعیت کو سمجھیں، ہمارے پاس کہنا ہے تو ہم زکات ادا کریں، ہم مالدار ہیں تو ہم قربانی ہر سال کریں، یہ ہم پر واجب ہے۔
اور خدا نہ کرے اگر آج تک ہم نے ادا نہیں کیا ہے تو آج دل میں توبہ کرنے رب کی بارگاہ میں، مولا اور زندگی سلامت رہی انشاءاللہ ہر سال ہم زکات ادا کریں گے اور ہر سال قربانی کریں گے۔ یہ مسئلہ اپنے دماغ میں بٹھا لیں، شریعت کا قانون ہے، میرے رب کا فرمان ہے، آقا کا فرمان ہے، اگر آقا کے فرمان سے پیچھے ہٹے تو تباہ ہوگا۔ کہ میں نے باتیں ضمن عرض کر دی، بات چل رہی تھی ہوگی والدین انسان، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہتر سے بہتر برتاؤ۔ شادی ہوئی، گھر میں بہو آئی، بیٹا جوان بہو کی باتیں مانتا رہا، بہو بیٹے کی باتیں مانتا ہی رہی، ماں باپ سے دور ہو گئے۔ میں نہیں کہتا کہ ماں باپ سے نہ دور ہونا چاہتے ہو کہ دور ہو جاؤ، مگر حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال لازم ہے۔ کچھ بہویں کہتی ہیں یا تو اپنی ماں کی سنو یا تو میری سنو، تو اپنی ماں سے محبت کرتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، اے میرے شریک حیات میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، بے پناہ محبت کرتا ہوں، مگر میری ماں میری جنت ہے، اس لیے میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ میں نہیں کہتا اپنی بیویوں سے پیار نہ کرو، خوب محبت کرو، بے حساب محبت کرو، اتنا پیار کرو جتنا پیار میرے آقا نے کیا، اتنی محبت کرو جتنی محبت میرے آقا نے کی۔ محبت کی بات آئی میں مثال بتا دوں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، پیالے میں دودھ پی رہی تھی یا پانی، دو قول پی رہی تھی، میرے آقا نے تشریف فرما ہے، جیسے دعا کیا میرے آقا نے فرمائی عائشہ میرے لیے بھی تھوڑا بچا دینا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دودھ کو بچا دیتی ہے، آقا کو پیش کرتی ہے، آقا پیالے کو لیتے ہیں ہاتھ میں، کہتے عائشہ تو نے اپنا ہونٹ کہاں رکھ کر کے دودھ پیا؟ سبحان اللہ۔ میری ماں عائشہ صدیقہ فرماتی کس جگہ پر گھما کر پیالا جہاں پر ماں عائشہ صدیقہ نے اپنا ہونٹ گھما کر مبارک لگا کر دودھ پیا تھا، وہیں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لب مبارک رکھ کر کے دودھ پیتے ہیں۔ اے پیغام دیتے اپنی امت کے لیے، اے میری امت میں لوگ، اے میری امتی، اگر تم اس طرح سے اپنے بیویوں سے محبت کرو گے تو تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ فیضان ملت اسلامیہ یہ محبت کی بات بتائی گئی، چاہت کی بات بتائی گئی، ایسا نہیں کہ آج ہم اپنی بیوی سے پیار کر رہے ہیں، سال دو سال گزرنے کے بعد گھر سے مباحثہ کریں، نہیں، بیویاں تمہارے لباس ہیں کہ ان کے لباس ہو۔ لباس کا کام کیا ہے؟ سردی گرمی جاڑے سے بچانا، برسات سے کیا گرد و غبار سے بچانا، ایک کو چھپانا، تو تم اس کے دکھ درد میں کام آؤ، تمہارے دکھ درد میں کام آئے۔ یہ مسئلہ ہے، یہ حکم ہے۔ فیضان ملت اسلامیہ نکاح کر لینے کے بعد ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، ماں باپ پر واجب ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو بہتر سے بہتر نام رکھیں، اچھا نام رکھیں، پڑھنے لکھنے کے قابل ہو تو بہتر سے بہتر تعلیم دیں، اور جب بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے تو بہتر گھر میں، اچھے گھر میں اسے نکاح کر دیں، اس کی شادی کر دیں۔ بہتر گھر کون ہے؟ بہتر لوگ کون ہیں؟ جس گھر میں دینداری ہے وہ اچھے لوگ ہیں، جس گھر میں دینداری ہے وہ بہتر لوگ ہیں، وہ بہتر سے بہتر گھر ہے۔ تو دیندار لوگوں میں اپنے بچوں، اپنے بچیوں کی شادی کریں، ان کا نکاح کریں، تاکہ ہماری بچیاں جس گھر میں جائیں سکون اطمینان کے ساتھ رہیں، اور جس گھر کی بچیاں ہمارے گھر میں آئیں سکون اطمینان کے ساتھ رہیں۔ جب دینداری رہے گی تو شوہر کا مرتبہ سمجھے گی، شوہر کے ماں باپ کا مرتبہ سمجھے گی، شوہر کے بھائیوں کا مرتبہ سمجھے گی، شوہر کے بہنوں کا مرتبہ سمجھے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر دینداری ہے۔ فیضان ملت اسلامیہ شادی ہونے کے بعد ذمہ داری ختم نہیں، اب زندگی کی شروعات ہوئی ہے۔ جیسے گاڑی، اگر گاڑی کا ایک پہیا خراب ہو جائے تو گاڑی چل نہیں سکتی، اسی طرح سے میاں بیوی کی آپسی محبت کی بات ہے، اگر دونوں میں سے کوئی ایک رک جائے تو زندگی کی گاڑی سکون اطمینان کے ساتھ گزر نہیں سکتی۔ فیضان ملت اسلامیہ ضرورت ہے اس بات کی ہم سنت مصطفیٰ پر عمل پیرا رہیں، آقا کی سنتوں پر عمل پیرا رہیں، آقا کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں۔ جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے گریز کرے بھاگے وہ اپنی سے۔ تو ضرورت ہے ہم اس بات کی بچہ ہمارا بالغ ہو،
تو اچھے گھر میں اس کی شادی کر دیں، اس کا نکاح کر دیں، تاکہ ذمہ داریوں سے ہم صرف دوست ہوں اور رب کا فرمان جو میرے آقا کا جو فرمان ہم اس کو بچا لیں۔ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ مجھے پاک بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا نہیں ملت اسلامیہ، اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنا رہے تو گھر میں دینداری سب سے اہم ہے۔ اور دینداری میں کیا ہے کہ گھر کے لوگ صوم و صلاۃ کے پابند ہیں، اور جس گھر میں ماں باپ کا احترام ہوتا ہے، ماں باپ کا خیال کیا جاتا ہے، اس گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب ہم غور کر لیں کہ ہمارے گھر میں ماں باپ کی عزت ہے، ماں باپ کا احترام ہے، اگر ماں باپ اپنے دل کی بات ہم سے کہنے میں ڈرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی پکڑ سے ڈریں۔ معاملات کچھ ہوتا ہے، جب بیٹا جوان ہوتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کیا بتائے اپنے دل کی بات ہم اپنے بچے سے کہہ نہیں پاتے۔ اگر ہم سے ہمارے والدین اپنے دل کی بات نہیں کہہ پا رہے ہیں تو ہمیں رب کے پکڑ سے ڈرنا ہے، کہیں رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور اگر ماں باپ اپنی باتیں بے جھجک بلا جھجک اپنے بچوں سے کہہ سکتے ہیں تو الحمدللہ وہ بیٹے خوش نصیب ہیں، وہ بیٹے خوش ہو جائیں کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بیوی کا بھی مرتبہ بہت بلند ہے اور ماں باپ کا بھی مرتبہ بدرجہ اولا بلند ہے، تو دونوں کا احترام، دونوں کا خیال ہم پر لازم ہے، ہمیں دونوں کا خیال کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بوڑھی ماں گھر کے دروازے پر بیٹھی، ہم سیدھے آئے ڈیوٹی سے یا کام سے آئے سیدھے اندر چلے گئے اپنی بیوی کے پاس، ماں تکتی رہی میرا بیٹا میرے پاس چند لمحے بیٹھے گا۔ بیٹھ لیا کرو ماں باپ کے پاس، ماں باپ کے پاس چند لمحے بیٹھ کر کے باتیں کر لیا کرو، ان کی دل جوئی کر لیا کرو، ان کی دعائیں لے لیا کرو، تاکہ انہیں تسلی بھی مل جائے اور آپ کو ڈھیر ساری دعائیں مل جائیں۔ وجوہات یہ ضروری ہے، اگر ہم اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں الحمدللہ ہم کامیاب و کامران ہیں۔ اور ایک بات بتاؤ، ایک مسئلہ، جیسے میاں بیوی میں کبھی نوک جھونک ہوتا ہے، بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے، تو کچھ کم عقل لوگ ہیں، کچھ کم ظرف لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں کہ ہم تجھے طلاق دے دیں گے۔ طلاق بہت اہم مسئلہ ہے، طلاق کیا بہت اہم مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز مکروہ پسند ہے، جس کو میرے آقا نے پسند نہیں فرمایا حالانکہ وہ چیز جائز ہے، وہ طلاق کا مسئلہ ہے۔ اور یہ معاملہ مردوں کو رب کریم نے دیا ہے، میرے آقا نے مردوں کے حق میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت نہیں۔ مرد کو چاہیے کہ سوجھ بوجھ کے ساتھ زندگی گزارے، ساری باتیں سنتا رہے، سب کچھ سنتا رہے، مگر جب اس مسئلے پر غور کرے تو سوچے، کئی بار سوچے، اس کے بعد اپنی زبان سے الفاظ ادا کرے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں غصے میں تھا طلاق دے دیا، کیا انسان پیار میں طلاق دیتا ہے کسی کو؟ اور نشے میں تھا طلاق دے دیا، طلاق ہوا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ طلاق چاہے غصے میں دے چاہے نشے میں دے، طلاق ہو جائے۔ اور اس کا مسئلہ کیا بہت سخت مسئلہ ہے، مسئلے کی بات آئے گی کبھی انشاءاللہ ذکر کروں گا، اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، بس یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں ان باتوں کو آپ دل و دماغ میں لائیں نہ لائیں کہ ایسے مسائل ہمارے سامنے پیش آئے اور ہم ایسے کلمات اپنی زبان سے کہہ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اگر شرعی طور پر نہیں بن پڑتا ہے تو اسلام نے ایک راستہ نکالا ہے کہ بھائی جب نہیں بن پڑ رہا ہے دونوں میں ایک راستہ نکالا ہے اسلام نے کہ دونوں کو جدا کر دیا، بس یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ملت اسلامیہ ہمیں ضرورت ہے اپنے کردار کو سنواریں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کریں، اپنے گھر کے عورتوں کو دینی سانچے میں ڈھالیں، تاکہ
مسئلہ ہے، حکم ہے کہ اگر مرد دیندار ہوتا ہے تو دینداری اس کے گھر کے دہلیز تک پہنچ جاتی ہے، گھر کے دروازے تک پہنچ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بڑے دیندار آدمی کا گھر ہے، بڑے نیک آدمی کا گھر ہے، بڑے پرہیزگار آدمی کا گھر ہے، نمازی انسان کا گھر ہے۔ اور اگر گھر کی عورتیں دیندار ہوتی ہیں تو کئی کئی نسلیں دیندار پیدا ہوتی ہیں۔ تو ضرورت ہے گھر کی عورتوں کو دیندار بننے کی۔ دیندار کیسے بنے گی جب ان کی زبان پہ ہمیشہ اللہ قرآن رہتا ہے۔ شوہر خوب ان کے نازل نخرے اٹھاتا رہے، خوب خیال کرتا رہے۔ برا نہ مانے، میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ مسائل ہمارے درمیان اکثر پیش آتے ہیں اور پھر زیادہ تر ناشکری ہوتی ہے، زیادہ تر ناشکری پر اتارو ہو جاتی ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ پر نہیں ہے ایسے، اور کچھ لوگ ہوتی ہیں لاکھ آپ ان کے نازل نخرے اٹھائیں، اگر چند دن کچھ پریشانی پڑ گئی تو کیا کہتی ہوں، جب سے اتری ہوں تمہارے گھر میں کبھی سکون نہیں ملا۔ اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی ناشکری، سب سے بڑی ناشکری ہے۔ اور جس عورت نے اپنے شوہر کی ناشکری کی وہ اس نے اپنے رب کا شکریہ ادا نہیں کیا ہے، اپنے رب کی ناشکری کی ہے۔ اور اللہ کے ارشاد فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر میری ناشکری کرو گے میرا عذاب سخت ہے تو میرے عذاب سے بچ سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری ماں اور بہنیں اگر اس مسئلے کو سن رہی ہو تو بغور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائی حضرات اگر اس مسئلے کو سن رہے ہیں تو اس پر غور کریں، سوچیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر خطائیں غلطیاں ہو گئی ہیں آج ہی اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، مولا اب ہم اچھے راستے پر چلیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں، اللہ کریم کی بارگاہ میں، مولا کریم صاحب خانہ نے جس مقصد کے اس محفل کو رچایا بسایا، اللہ کریم ان کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، آنے والی تقریب میں آسانی عطا فرمائے۔ اللہ کریم صاحب خانہ کو نیک اور صالح بہو عطا فرمائے، اس بہو کے ذریعہ گھر میں ترقی عطا فرمائے، کہنے سننے میں اللہ کریم اپنے حبیب کی صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ طوفان نور لانے سے کیا فائدہ کہ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ